کی رحمتیں ہوں اے امیر کارواں تجھ پر۔ اس امیر کارواں نے جب سنا نا کہ اس نے کہا ہے کہ نبی بڑے بھائی کی طرح ہے، تب میرے امام نے کہا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ مجھے تو حیرت ہوتی جس نے دیکھا نہیں وہ کہہ رہا نبی میری طرح، ہاں جس نے دیکھا نہیں وہ کہہ رہا نبی میری طرح ہے، اور جو دیکھ کے آیا ہے نا وہ کہہ رہا لمیاتی نظیر و کفی نظری، مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تیرے سر سو ہے، تجھ کو شہید و سرا جانا ہے نا۔ میرے بچوں میں نے پیچھے تقریر کی تھی کچھ دن پہلے، میں نے کہا تھا برتن میں کتا منہ ڈال دے تو دھل کے پاک ہو جاتا ہے، وہاں بھی منہ ڈال دے دھل کے پاک نہیں ہوتا ہے۔ ایک نے فون کر کے کہا جی یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ توجہ کریں میری طرف، تنقید نہ کریں، کہیں نہ کہیں سب میں کمیاں ہیں، میں کسی فرد واحد کو نشانہ نہیں بنا رہا ہوں۔ اللہ کرے کوئی چوک گیا ہے تو صبح کا بھٹکا شام کو واپس آ جائے تو اسے کھویا ہوا نہیں کہا جاتا ہے۔ دور بدلے گا انشاءاللہ، بدلے گا۔ اگر کہیں چوک گئے ہیں تو تبدیلی آئے گی انشاءاللہ۔ ہاں میں دین بیان کر رہا ہوں، حضور کا دین ہے۔ توجہ ہے میں کیا کہہ رہا تھا ابھی آپ سے؟ کتا منہ ڈال دے۔ ہاں تو میں مجھ سے کہنے لگا یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ وہاں بھی منہ ڈال دے برتن پاک نہیں ہو سکتا، کتا منہ ڈال دے پاک ہو جائے گا۔ میں نے کہا تجھے نہیں پتا ہے یہ عشق کی کتاب میں لکھا ہے۔ کہا کیسے؟ میں نہیں سمجھا۔ میں نے کہا سن میں تجھے ایک شعر سناؤں، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی۔ یہ بھی عشق کی کتاب میں لکھا ہے، یہ بھی عشق کی کتاب میں لکھا ہوا۔ اگر ہم اپنے منہ کو اپنی زبان کو ہزار بار مشک و عنبر سے دھوئیں پھر بھی زبان اس لائق نہیں ہے کہ محمد عربی کا نام لیا جا سکے۔ یہ کمال عشق ہے۔ اور میں نے کہا یہ بھی کمال نفرت ہے کہ ہم کتے کے جوتے کو دھو کے پاک کر لیتے ہیں اور جسے وہاں بھی چھو دے ہم اسے ٹھوکر مار دیتے ہیں۔ کہا یہ کدھر؟ میں نے کہا تجھے نہیں پتا، چل لے کے چلوں۔ حضور بیٹھے، ایک صحابی آئے، سلام کیا، مسافے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، حضور نے منہ پھیر لیا۔ حضور نے چہرہ پھیرا نا، انہوں نے سوچا شاید حضور ناراض ہیں، وہ گھوم کے آگے گئے۔ حضور نے پھر چہرہ پھیر لیا، پھر آگے گئے۔ حضور اپنی جگہ سے اٹھ کے حجرے میں تشریف لے گئے۔ حضرت عمر نے کہا، حضرت عمر سے کہتے ہیں پتہ نہیں حضور کیوں روٹھ گئے؟ تو حضرت عمر نے کہا تیرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے، تیرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے، تجھے نہیں پتا حضور نے حرام کہا ہے؟ اتنا سنانا، انگوٹھی نکال کے پٹک دی زمین پہ، پٹک دی زمین پہ، اور روتے ہوئے جب گھر جانے لگے تو حضرت عمر نے کہا ٹھہر، انگوٹھی تو لے جا۔ آپ نے انگوٹھی اٹھائی اور پھینک دی۔ حضرت عمر نے کہا کیوں پھینک دی؟ یہ سونا تھا، تیرے لیے حرام تھا، بیوی کے لیے تو جائز تھا۔ کہنے لگے جسے مصطفیٰ نظر سے گرا دے میں گوارا نہیں کر سکتا میرے گھر کا بچہ بھی اسے اپنے ہاتھ میں رکھے۔ اللہ اللہ اللہ، ہائے 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 ہائے، حضور نظر سے گرا دے، حضور جسے نظر سے گرا دے۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں گوارا نہیں کر سکتا کہ میرے گھر کا بچہ بھی اسے پہن لے۔ اگلے وقت میں سرکار تشریف لائے ہیں، عمر وہ غلام کہاں ہے؟ سرکار روتے ہوئے چلا گیا ہے، آقا انگوٹھی اس نے پھینک دی تھی، میں نے کہا تھا لے لے، اس نے کہا نہیں، جسے مصطفیٰ نظر سے گرا دے میں گھر کی عورتوں کو بھی وہ سونا نہیں پہناؤں گا۔ آقا نے کہا جاؤ اسے بلا کے لاؤ، اس سے کہہ دو اس سے مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا ہے اور مدینے والے کو پیدا کرنے والا خدا بھی راضی ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، محفل غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت۔ مجھے ایک بتاؤ، ایک بات بتاؤ، برا نہ مانیے گا، بات کڑوی لگے تو معاف کر دیجئے گا، میں تھوڑا سا کڑوا بولتا ہوں۔ ہاں جی میں کڑوا